اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا سے شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر آج ہوگی۔ اور یہ میوٹ آل ہوگا یہ والا سیشن، ہے نا، تو اس میں آپ لوگ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اور یہ کہ چیٹ باکس میں اپنا جو بھی سوالات ہیں یا اگر کوئی کنسرنس ہیں تو وہ آپ لوگ لکھ دیجیے گا، اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ پرسوں کے سیشن یعنی تھرسڈے کو جو سیشن ہوگا اس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی زدنی علما۔ سورۃ الفاتحہ، اس کی 7 آیات ہیں، اور یہ کہ پہلے انشاءاللہ ایک مفہومی ترجمہ یعنی کہ لفظی نہیں، ورڈ بائی ورڈ نہیں، مفہومی ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ معرف القرآن سے لے رہے ہیں زیادہ تر چیزیں، تو اس کے بعد آتا ہے ایک خلاصہ تفسیر اسی کے اندر۔ تو اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ترجمے سے تھوڑا سا اور زیادہ یہ ہوگا، تو یہ پورا ایک بار کر کے اور پھر انشاءاللہ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے، اور مراد اس سے قیامت ہے، جس دن ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، یعنی کہ اس سے مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے، یعنی کہ راستے سے بھٹک گئے۔ اور اس کے بعد آمین کہنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اور یہ کہ جب یہ سورہ جب جبرائیل علیہ السلام لے کے اترے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی تھی، تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ اور یہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے اور جب امام جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب آمین پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اب پہلے سورہ فاتحہ کے مضامین، یعنی بیسکلی یہ کیا کیا کور کرتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور یہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، اور کچھ علماء کرام جو ہیں، یعنی کہ جو ائمہ فقہا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، لیکن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کل 7 آیتیں ہیں،
جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کا جز مانتے ہیں تو وہ جو آخر کی یہ جو آیت ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک آیت مانتے ہیں، ہے نا. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں وہ لوگ پھر صراط الذین انعمت علیہم یہ جو ہے یہ 6 آیت مانتے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو 7ویں آیت مانتے ہیں. اور یہ کہ اس کی شروعات پھر اسی حدیث قدسی سے کرتے ہیں جس پہ کہ پچھلا سیشن ہم لوگوں کا ختم ہوا تھا. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ نماز یعنی کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. نصف یعنی کہ آدھا میرے لیے ہے، اور نصف یعنی آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، یعنی سورہ کے آخر تک، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. اور یہ جو ہے یہ ویسے تو مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ مظہری شریف یعنی تفسیر کی ایک کتاب ہے مظہری، اس میں یہ حدیث قدسی بیان کی گئی ہے. اچھا، اب اس میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ تو حدیث قدسی بیسیکلی وہ حدیث شریف ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتے ہیں، اور جیسے یہاں پہ ہے نا میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ خود فرما رہے ہیں. تو اب اس کے ساتھ پھر ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ پھر قرآن شریف اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن شریف جو ہے وہ جیسے کہ ہم جب کبھی بات کرتے ہیں تو ہم کسی بات پہ کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے نا، یعنی کہ وہ ہم ودن کوٹس کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی قرآن شریف، یعنی کہ مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا اور الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور حدیث قدسی جو ہے وہ ہے کہ جیسے یہی والی مثال لے لیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کو کچھ چاہیے، یعنی کہ مفہوم تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک جو ہم قرآن شریف اگر لیں تو وہ ود ان کوٹس جو ہم چیز کہتے ہیں، یعنی کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. اور حدیث قدسی جو ہے وہ پیرافریز ہوتا ہے، یعنی کہ مفہوم تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو اس میں فرق بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ وحی مطلوع ہے اور حدیث قدسی وحی غیر مطلوع ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے نا. تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں پہلی آیت سے. اچھا سوری، اس سے پہلے نا یہ بات کر لیتے ہیں، جیسے پچھلی بار بات ہوئی تھی سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ہے نا. تو اس کو الصلاح بھی کہا گیا ہے جیسے کہ حدیث قدسی میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کو الحمد بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں سورہ الحمد، ہے نا. پھر اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب، ام القرآن، المثانی یعنی کہ جو بار بار پڑھی جانے والی آیاتیں، ٹھیک ہے، یعنی آفٹ ریپیٹڈ اور آفٹ ریسائٹڈ آیات. پھر قرآن العظیم بھی اس کو کہا گیا ہے. الشفا، اس کو رقیہ بھی کہا گیا ہے. اور سورہ فاتحہ کو اساس یعنی ایسنس آف آل دا میسیجز آف دا قرآن، یعنی قرآن کا نچوڑ، اساس. پھر سورہ فاتحہ کا نام وافیہ بھی آتا ہے یعنی کہ جو مکمل ہو، اور کافیہ بھی آتا ہے یعنی کہ جو کافی ہو اپنے پڑھنے والے کے لیے. تو یہ کچھ نام ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے حدیث شریف اور قرآن شریف سے ملتے ہیں.
اس سورہ فاتحہ کو دعا کے ساتھ ایک مناسبت ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے نماز کا ایک جز بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ ہر نماز میں اس کو ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اور جو بھی قرأت کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ دعائیہ ہے، یعنی کہ دیکھیں قرآن شریف کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ تو ہر انسان کے دل میں وہ ہوتی ہیں، اور بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک پوٹینشیل ہے جو بنیادی ہدایت ہے اس کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیات قرآن جو ہیں، یعنی کہ قرآن شریف کی جو آیات ہیں وہ اس ڈورمنٹ پوٹینشیل کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، یعنی کہ جو ایک پوٹینشیل اندر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کو اجاگر کرتی ہیں، ہے نا۔ یعنی کہ ایک چھپا ہوا شعور، ایک کانشیسنس تو ہم سب لوگوں کے اندر ہے، اور اس کو بیدار کرتی ہیں یہ قرآن شریف کی آیتیں، اور پھر اس کو اجاگر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان وہ جو ہے وہ کچھ ہدایت تک تو پہنچ جاتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اب جب شروعات ہم نے کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ اب ہمیں ہدایت چاہیے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی، ہے نا۔ تو الحمدللہ، اور اس کے معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے نا۔ اور اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو مخلوق پرستی کی بنیاد ہے اس کو ختم کر دیا ہے نا۔ اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، یعنی کہ ہم کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، کوئی بہت حسین ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، تو یہ کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا۔ تو اس سے جو ایک مخلوق پرستی والی جو ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ختم کی، اور اس سے ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی بھی دعوت دی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک جو تھوڑی سی بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے الحمد، ہے نا۔ تو الحمد جو ہے وہ ایک تو اس میں شروع میں آتا ہے الف لام، اور اس الف لام کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور اس کے بعد حمد جو ہا میم دال ہے۔ تو ہا میم دال جیسے پہلے بتایا تھا نا کہ عربک لینگویج میں بیسکلی روٹ ورڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ان کا مادہ ہوتا ہے، ایک اصل ہوتی ہے الفاظ کی۔ تو ہا میم دال جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے الحمد کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک لفظ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے سین جیم اور دال، جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو سین جیم اور دال یہ جو ہے یہ تو روٹ ورڈ ہے، اگر اب اس سے ہی لیں تو اس سے سجدہ آتا ہے، اور اس سے ہی اگر ساجد کیا جائے تو وہ کون ہوا؟ سجدہ کرنے والا، یعنی روٹ ورڈ جو ہے، جو بیسک جو مادہ ہے اس لفظ کا وہ وہی ہے سین جیم اور دال، اس کی ترتیب مطلب سیکوینس بھی وہی رہتا ہے، اور اس میں بیچ بیچ میں اور الفاظ آگے پیچھے یا بیچ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس سے پھر اس کے معنی بدلتے جاتے ہیں، مطلب مفہوم وہی رہتا ہے لیکن معنی بدلتے جاتے ہیں، اور مادہ بھی وہی رہتا ہے۔ اب جیسے سجدہ ہے، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجد جس جگہ سجدہ کیا جائے، اور اسی طرح مسجود، جیسے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب انشاءاللہ جب آگے انشاءاللہ تفسیر میں جب آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو اس میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا، مسجود یعنی جس کو سجدہ کیا جائے۔ تو اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو دیکھیں سب کا وہی ہے، سین جیم اور دال، اور اسی سے ہی ساجد، مسجد، مسجود، سجدہ، یہ سب اسی سے ہی آیا ہے۔ الحمد، اب اس میں جو الف لام لگا دیا گیا ہے نا تو اس کی وجہ سے آ گیا ہے کہ تمام تعریفیں، ہے نا۔ اور حمد جو ہے وہ دو چیزیں بیان کرتا ہے، ایک اگر صرف تعریف کا ہم مطلب لیں تو وہ جو ہے وہ تو عربی میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے مدح، یعنی میم دال ہا، مدح جو ہے وہ اصل میں تعریف جو پریز کہا جاتا ہے وہ مطلب ہے مدح کا،
ٹھیک ہے. اور دوسرا حمد کے اندر ایک اور جو معنی چھپا ہوا ہے وہ ہے شکر کا، ہے نا. تو اور یہ بھی عربی کا ایک دوسرا لفظ ہے شکر، یعنی کہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور حمد جو ہے یہ حمد، مدح اور شکر دونوں کے معنی اس میں مشترک ہیں، یعنی حمد کے اندر یہ مدح اور شکر دونوں کے معنی اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایک یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے اور یہ عربک گرامر کی بات ہے نا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں موقع کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی سی گرامر کی باتیں بھی اگر ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس سے ایک شوق بھی پیدا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب شوق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دیں گے عربک پڑھنے اور سمجھنے کی، عربی گرامر انشاءاللہ ہے نا. تو اب یہ ہے کہ الحمد میں یہ جو الحمد ہے، ایک تو الف لام جو ہے وہ لگا کے اس سے مراد ہو گئی کہ تمام تعریفیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ الحمد یہ جو ہے یہ اسم ہے، یعنی کہ ناؤن ہے. یہ عربی گرامر میں چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل یعنی کہ ورب، اور ایک ہوتا ہے اسم یعنی کہ ناؤن. اگر یہ ورب بناتے ہم کہ ہم نے تعریف کی، یا ہم تعریف کرتے تھے، یا ہم نے تعریف کر لی، یا ہم تعریف کریں گے، تو یہ کوئی بھی اگر اس میں سے فریز ہوتا تو یہ ہوتا ورب یعنی کہ فعل ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ الحمد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا. اب فعل اور اسم میں فرق جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ فعل جو ہے یعنی ورب جو ہے اس میں وقت کی تحدید ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ میں نے تعریف کی، یا میں تعریف کرتی تھی، یا ہم تعریف کرتے تھے، یا میں تعریف کروں گی یا کروں گا، تو اس میں یہ ہوتا کہ میں نے تعریف کی یعنی کہ پہلے کر دی، اب نہیں کر رہی ہوں اور آگے نہیں، پتہ نہیں کروں گی کہ نہیں. یا پھر ہم تعریف کرتے ہیں یعنی پہلے نہیں کرتے تھے اب کر رہے ہیں، آگے پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں. یا اب ہم تعریف کریں گے تو اس سے مراد یہ بھی ہو گئی کہ بھئی ابھی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم کریں گے تعریف. یا ہم پہلے تعریف نہیں کرتے تھے، ہم پہلے تعریف نہیں کر چکے، ہم کریں گے. تو بہرحال ورب جو ہوتا ہے یعنی فعل، اس میں وقت کی تحدید ہوتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ وہ محدود ہوتا ہے. اور اسم جو ہے اس میں وقت کی تحدید نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ٹائم لیس ہوتا ہے ورب جو ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ورب لائے ہیں، یعنی اسم کا استعمال کیا ہے جو کہ ٹائم لیس اور یونیورسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب الحمد کی تو بات ہو گئی، اور حمد جو ہے وہ مدح اور شکر دونوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اب الحمد للہ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین. اب یہ جو رب العالمین کی جو بات ہے یہ انشاءاللہ رب کی بات پھر اور تفصیل سے اگر بعد میں موقع ہوا، وقت ملا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے. اور عالم جو ہے یہ جو پرانے عربی زبان میں عالم جو ہے وہ پرانے عرب جو ہوتے تھے وہ ایک جو سپیشیز ہوتی تھی تو اس کو ایک عالم کہتے تھے. جیسے کہ عالم نباتات، عالم انسان، عالم جنس، عالم ملائکہ. تو ایک ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو عالم کہتے تھے. اور عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. اور یہ بھی ہے کہ عالم جس عالم میں ہم رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کتنے اور عالم ہیں. اور بہرحال جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عالموں کے یعنی عالمین کے اللہ تعالیٰ رب ہیں. الرحمن الرحیم، یہ دونوں جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ رحمان اور رحیم میں دونوں جو روٹ ورڈ ہے وہ رحمہ ہے، یعنی را ہا میم ہے نا، رحمت سے مشتق ہے یہ دونوں الفاظ. اور یہ دونوں جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں سپرلیٹو ٹرمز ہیں رحمت کے. ٹھیک ہے. جو کہ آتا ہے بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اور اس کی اور جو تفصیل ہے وہ تو ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہیں. تو الرحمن الرحیم. اس کے بعد آتا ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ مالک ہے روز جزا کا. اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ روز جزا جو ہے وہ قیامت کے دن کو کہا گیا ہے، اور یہ کہ اس دن نیک اور بد اعمال کا بدلہ
دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس دن مالک ہوں گے، یعنی کہ قادر مطلق ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن۔ تو یہ کہ دنیا جو ہے وہ نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں اپنی نیکی اور اللہ نہ کرے جو گناہ کے کام ہیں وہ بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور ان سب کا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اچھا، اب دین جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے بدلہ یا جزا۔ تو یہ کہ اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، ہے نا۔ دین جو ہے مطلب اس کا ریٹریبیوشن یا کانسیکوینسز، بیسکلی جو رزلٹ ہے وہ ہم لوگوں کو ملے گا قیامت کے دن۔ تو وہ دن بہرحال ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں جواب دینا ہوگا اپنے ہر ایک عمل کا۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو سورہ فاتحہ ایک ویسے ہوگا جیسے ایک انڈیکس ہوتا ہے نا، ٹیبل آف کنٹینٹس، کہ یہاں پہ قرآن شریف کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گئی ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ پہلے تو توحید آئی، اس کے بعد پھر یہ روز جزا یعنی بعثی بعد الموت، اس کی بھی بات آ گئی، اور اس کے بعد پھر آ گیا کہ ہم کو اپنے جو بھی اعمال ہوں گے ان کی جواب دہی ہم سے کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک بات جو بتانے والی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعائیہ ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کی وہ مانگیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا۔ یہ سب جب باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے، ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور اس کے بعد اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس مقام پہ آنے کے بعد اپنی سمجھ اور عقل سے اگر ہم چلیں گے تو ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ اس مقام پہ ہم تصور کرتے ہوئے پھر اس صورت کو اگر پڑھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان تو لیا ہے، اور اس کی ذات کمال اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بھی جان لیا ہے اور ان کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں، اس کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، ان سب کو ہم مانتے ہیں، اور اب ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیلی ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ذرا سی تھوڑی سی بھی ود اے سلائٹ ڈیویشن ہم لوگ بہت دور جا سکتے ہیں۔ اور یہ ہدایت جو ہے نا، یہ ہدایت ایک تو وہ ہوتی ہے جو ڈیلی کی ہدایت ہوتی ہے، کہ جیسے کوئی ہم کو فیصلہ کرنا ہوا تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کریں کہ وہ کریں، تو یہ تو ہو گیا کہ ہمیں روزمرہ کی ہدایت چاہیے اپنے ڈیسیجنز میں اور ان سب میں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہوتی ہے وہ تفصیلی ہدایت ہوتی ہے، یعنی اجتماعی ہدایت، اجمالاً جو ہدایت ہوتی ہے، تو یعنی ان ڈیٹیل ہدایت ہم دونوں طرح سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بیسکلی جو ہے نا، یہ ہدایت جو ہے تو کسی بھی لمحہ ہم ہدایت خداوندی سے اپنے آپ کو مستغنا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ ہم کسی بھی سٹیج میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم یہ نہیں اپنے آپ کو تصور کر سکتے کہ وی آر آؤٹ آف اٹ، وی ڈونٹ نیڈ اٹ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ ہو یا نفس کا کوئی شر ہو اور اس سے ہمارے سارے جو نیک اعمال ہیں، جو ساری ہماری کمائی ہے وہ ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت جو ہے، اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے کہ منزل مقصود، یعنی جو ہمارا گول ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے وہاں تک ہم کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے مالکی یوم الدین۔ اب آیا اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اگر ہم اس کو ویسے عام بول چال میں لیں تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ اس میں جو اگر سیدھا سا ایک جملہ ہو تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اب اس کے پیچھے تھوڑی سی بات ہوگی، ہے نا۔ تو ایاک،
اور یہ کا جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی کہ جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے نا اس کا صیغہ ہے. یعنی پہلے ایاکا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا صیغہ لے کے آئے ہیں مخاطب والا، اور اس کے بعد آئے ہیں نستعین. تو اس کے پیچھے جو نقطہ یعنی ایک پوائنٹ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی دعاؤں میں بھی، یا اپنی اگر ہم جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اس میں پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کی بات کریں گے. تو اس لیے پہلے ایاکا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو مخاطب کا صیغہ ہے پہلے وہ آیا، اور اس کے بعد نعبد اور نستعین اس کے بعد آ رہا ہے، یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز جو اس میں اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایاکا نعبد، یہ جو نون آیا ہے نا نعبد اور نستعین میں نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. یعنی اگر یہ سنگولر یعنی ایک فرد کے لیے اگر یہ استعمال ہوتا تو یہ آتا اعبدو، ہے نا. اعبدو کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن یہاں پہ نعبدو ہے یعنی جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے. اور یہ پلورل کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ جبکہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم تو اپنے سے ہی پڑھتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ایک نقطہ ہے یعنی ایک جو پوائنٹ ہے وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے یعنی اس سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد امت سکھا رہے ہیں. یعنی کہ جب ہم مانگیں نا دعا تو ہم صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ ہم سب کے لیے دعا مانگیں. سب سے مطلب یہ کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جو اپنی فیملی ہے، اپنے پاس پڑوس کے لوگ ہیں، اپنی کمیونٹی ہے، اپنا گھر، اپنا خاندان، سب کے لیے دعا مانگے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کو ایکا سکھا رہے ہیں، ہم کو امت کا اتحاد سکھا رہے ہیں. اور ایک جو بات ہے نا اجتماعیت کی، یعنی کہ کلیکٹیو ہونے کی، ایک یونٹی کی اللہ تعالیٰ ہمیں بات سکھا رہے ہیں. کیونکہ اگر ویسے دیکھیں تو ہم لوگ انسان ہیں نا، تو انسان ایک تو آتا ہے کہ نسیان سے بنا ہے، یعنی وہ بھی عربی کا ایک دوسرا ورڈ ہے. اور انسان کے لیے آتا ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، جو انسیت اردو میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، انسیت یعنی افیکشن یا ایموشنل اٹیچمنٹ. تو انس جو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ انس سے یہ انسان بنا ہے، یعنی ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر احساس ہیں، اور ہم لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے ایک تعلق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب ہم مانگیں تو ہم صرف اپنے لیے نہیں، ہم سب کے لیے مانگیں، ہے نا. اور اسی طرح سے ہم ایک ماحول جو اپنے آس پاس بنائیں تو اس ماحول میں ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے کوئی سامنے ہو چاہے نہ ہو. اور اسی طرح سے جس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم ساتھ ملیں تو ہمارا ایک بائنڈنگ فورس جو ہے، یعنی کہ ایک کڑی جو ہم سب لوگوں کو جوڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ اعبد، یعنی کہ عبادت. یعنی ہم لوگ ایک دوسرے سے اگر جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا جو ایک بائنڈنگ فورس ہو وہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جب ہم کوئی بھی چیز کریں تو اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے، جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، یا اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. جیسے کہ اس کے بعد آیا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی عربک گرامر کی بات پھر سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ نعبد اور نستعین یہ دونوں جو ہے یہ فعل مضارع ہیں، یعنی کہ یہ پریزنٹ ٹینس. اور عربک میں فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کمبائنڈ ہوتا ہے. تو اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں اس فعل میں ملا ہوا ہے، یعنی مشترک ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے.
تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کا حال میں ترجمہ کریں گے تو یہ ہمارا اظہار حال ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر ہم مستقبل میں اس کا ترجمہ کریں گے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے، تو پھر جو ہے یہ ہو جاتا ہے ایک طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ابھی بھی کرتے ہیں اور ہم آگے بھی آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے، ہے نا۔ اور واقعی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمارا حال ایسا کر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے رہیں ہر لمحہ، ہر وقت، ابھی بھی اور اس کے بعد بھی، اور ہم اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں ہم کو کہ ہم اپنے قول پہ پورے اتر جائیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی۔ اب جو ہے وہ ہم اپنا احتیاج یعنی جو ہماری ضرورت ہے نا، اب ہم وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہماری ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا، یعنی ہدایت دیجیے ہم کو، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اب ایک تو ہوتی ہے انفرادی ہدایت، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیویجول ہدایت۔ تو انفرادی جو سطح ہے یعنی انڈیویجول لیول پہ ایک آدمی کی جو یہ کہ جو ڈیلی جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے روز کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کریں یا وہ کریں، تو وہ ہو گئی قدم قدم کی ہدایت، ہے نا۔ اور یہ کہ اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت ہے وہ بیسکلی ہمارے لیے سب سے بڑی استعانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشتے ہیں، وہ سب سے بڑی مدد ہے ہمارے لیے۔ اہدنا، پھر صراط المستقیم، ہے نا۔ اچھا، اب اہدنا جو ہے یہاں پہ بھی نون الف فتح جو آیا ہے نا، یہ ہے جمع کا صیغہ یعنی پلورل یہاں پہ پھر سے ہے، اور بیسکلی جو اس سے پہلے بات ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہم مانگیں تو ہم سب کے لیے مانگیں، اہدنا یعنی ہم سب کو دکھائیے سیدھا راستہ۔ کیونکہ اگر ویسے دیکھیں حقیقتاً تو واقعی اگر ہم اکیلے ہدایت پہ ہوں اور ہمارے گھر والے یا اللہ نہ کرے آس پڑوس والے، خاندان والے اگر اس پہ نہیں ہیں، تو پھر اس اکیلی انفرادی انڈیویجول ہدایت کا کوئی بہت خاص فائدہ نہیں پہنچ پائے گا ہم کو، ہے نا۔ تو جب تک سب لوگ ساتھ میں نہ ہوں، ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے جو کمیونٹی ہے، ہمارے نیبرز، ہمارے آس پڑوس والے، جب وہ سب اس پہ ہوتے ہیں تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط جو ہے اس کا ترجمہ آتا ہے راستہ، ہے نا۔ اب راستے کے لیے اگر عربک میں دیکھیں تو اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے سبیل، ہے نا۔ تو سبیل جو ہے وہ بھی راستے کو کہا جاتا ہے، لیکن صراط جو ہے وہ ایک خاص راستہ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اگر دیکھ لیں تو سبیل جو ہے وہ کوئی جیسے ایک پگڈنڈی ٹائپ بھی جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی سبیل کہا جاتا ہے، وہ بھی ہوتا تو راستہ ہی ہے، لیکن صراط جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک جیسے روڈ ہم کہہ لیں یا ہائی وے کہہ لیں، تو وہ اس طرح کا جو ایک پختہ راستہ ہوتا ہے اس کو صراط کہا جاتا ہے، یعنی جو آفیشلی جو ایک سڑک ہوتی ہے یا ایک ہائی وے جو ہوتی ہے اس کو صراط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صراط المستقیم، اب مستقیم جو ہے یہ قیام سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسٹریٹ، جو اپ رائٹ ہوتا ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے، جس میں کوئی کجی یا کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ہی استقامت بھی ایک جو لفظ ہے وہ بھی اس کے ضمن میں ہی آتا ہے نا۔ اور بیسکلی کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ اور جو پختہ پکا جو راستہ ہے ہمیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ اب ہدایت کی ایک اور تشریح ہے، اور وہ جو ہے ہم اس میں سے پڑھ دیتے ہیں۔ معرف القرآن میں ہی ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں، ہے نا۔ تو بیسکلی یہ کہ کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ انگلی پکڑ کے اس کے منزل مقصود تک لے جانا، اس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اب جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہدایت کے
مختلف درجات ہوتے ہیں، ہے نا. تو ایک درجہ تو جو ہے وہ سب کو عام ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ مخصوص ہے. ٹھیک ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے. اب یہ ہے کہ صراط المستقیم، اس سے مراد دین کا راستہ ہے جس میں نہ تو افراط ہے اور نہ تفریط ہے، یعنی کہ نہ جو ایک سیدھی جو چیز ہے نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم. ٹھیک ہے. یعنی افراط کے معنی آتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی ہوتے ہیں کوتاہی یعنی کمی کرنا. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ والی جو بات آئی ہے نا کہ انعمت علیہم کے راستہ ہم کن کا مانگ رہے ہیں؟ ان لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے. اب یہ انعام فرمایا جن کے اوپر، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ آیا ہے پھر قرآن شریف میں ہی آگے آیا ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انعام اللہ تعالیٰ نے کن پہ انعام فرمایا؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یہ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے، مفہومی ترجمہ. یعنی وہ کون تھے؟ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ انعام فرمایا ہے. یعنی کہ جب ہم مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو اس سے مراد یہ لوگ آتے ہیں، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. یعنی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سورہ نساء. اچھا، یہ تو تھی سورہ نساء کی آیت. ٹھیک ہے. اب صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ ایک بہت اہم جو نقطہ ہے، یعنی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اوور ہیئر از کہ ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، پہلے تو دعا کی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اور پھر ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم ہدایت مانگیں تو ہم ان لوگوں کی طرح مانگیں، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ مانگیں، ان لوگوں کا راستہ طلب کریں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یعنی کہ ہماری زندگی میں جو رول ماڈلز ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ہے نا. یعنی کہ جو انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے جو انسپائر ہوتا ہے یا جو موٹیویٹ ہوتا ہے، جو ایک اپنا رول ماڈل بنا کے اور پھر اس کو دیکھ کے جب آگے بڑھتا ہے تو بہرحال اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اور کیونکہ بات جیسے پہلے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمارے اندر وہ انس ہے، وہ اٹیچمنٹ ہے، وہ ایک احساس ہے، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں، تو بہرحال ہمارے لیے جو بہترین چیز ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کے پھر ہم ان کی طرح کریں. جیسے کہ آج کل ویسے بھی جو دور ہے یوٹیوب کا، تو اس میں اگر ہمیں کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو ہم یوٹیوب کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کام کیسے کیا، اور پھر اس کو دیکھ کے پھر ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں، ہے نا. تو بیسکلی یہ کہ دیکھ کے ہم پھر سیکھتے ہیں، وی لک اینڈ دین وی لرن فرام دیٹ پرسن، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں رول ماڈلز چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں رول ماڈلز رکھنے ہیں اور ہونے چاہیے، اور وہ رول ماڈلز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آگے تفسیر جب ہم لوگ کریں گے تو وی ول کم اکراس دوز تھنگس، ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتنی مثالیں دی ہیں آئیڈیل رول ماڈلز کی. مطلب یہ کہ جو بہترین لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی، جو انعمت علیہم کا جو مصداق ہے ان کی، کہ وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اہل و عیال ہوں یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہو، اس کے علاوہ جو نبی جو انبیاء علیہم السلام گزر چکے ہیں ان کے گھر والے ہیں، اور اس طرح سے اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے مثالیں ہم لوگوں کو قرآن شریف میں دی ہیں بہترین لوگوں کی، اور کس طرح سے ہم ان کی اگزامپل کو، ان کی مثال کو ہم فالو کر سکتے ہیں. یعنی ان کی جو مثال ہے اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ کہ ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہے نا.
اب یہ ہے انعمت علیہم، اور اس سے جو ہے وہ ایک دوسرا جو نقطہ ہمیں پتہ چلا، جو اس سے پہلے بھی بات ہو گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک اجتماعیت یعنی کہ کمیونٹی میں رہنے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب اس کی بھی دے رہے ہیں، اور بیسکلی یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ارد گرد بھی نیک لوگوں کو رکھنا پسند کریں، یعنی کہ ہم ان سے دوستی کریں، ہم ان سے تعلق اپنے رکھیں جو کہ بظاہر وہ لوگ ہیں جن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جاننے والے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے، وہ جو لوگ ہیں نا، ہم ان کو اپنے آس پاس رکھیں، ان سے اپنے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں، اور بیسکلی جو ایک صحبت صالح ہے یعنی نیک صحبت اپنے آس پاس رکھنے کی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، ہے نا۔ انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو بھٹک گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پہ آپ کا غضب ہوا یعنی کہ جن سے آپ ناراض ہوئے، جن پہ آپ غصہ ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، یعنی کہ ضالن، بیسکلی ضالہ آتا ہے، یہ لفظ آتا ہے اس اونٹ کے لیے جو راستہ بھٹک گیا ہے اور اس قدر وہ بھٹک چکا ہے کہ وہ وہیں پہ ہی گھومتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یعنی کہ یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، اس کو ضالہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے راستے سے، اپنی جو منزل مقصود ہے اس سے جو بھٹک گیا ہے پوری طرح سے، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا بہرحال ایک اجمالی طور پہ اس کی تفسیر، جو بھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل۔ اب اس میں ایک جو چیز ہے جو ہم نے اس وقت چھوڑ دی تھی، اور وہ ہے جو ہم نے کیا تھا نا، رب العالمین، ہے نا، اور اس میں جو لفظ رب ہے اس کی تھوڑی سی اور تفصیل، کیونکہ ابھی وقت موجود ہے تو اس کی تھوڑی سی اور تفصیل ممکن ہے، تو یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اور رب، اب رب جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے نا، اور یہ ہم عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور رب جو ہے وہ اور جو مختلف مذاہب ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ، تو وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ رب جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو رب کا ایک مطلب جو ہے وہ مالک بھی آتا ہے نا، جو قرآن شریف میں خود ہی اس کے بعد کی آیت میں آ گیا، مالک یوم الدین، یعنی کہ جو مالک ہے، اور یہ ملکیت سے آتا ہے، جو اردو میں ہم کہتے ہیں ملک، ملکیت۔ اچھا، یہ ملک جو ہے یہ انگریزی والا ملک نہیں ہے، یہ اردو والا ملک ہے، یعنی کہ ملکیت والا، ہے نا، جو ہماری چیز ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اٹس مائن، تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے۔ تو جس کی ملکیت ہو، جس کا پوری اتھارٹی ہو جس چیز کے اوپر، تو اس کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ اب یہ رب جو ہے اس کے خود عربی میں جب اس کی تفسیر ہوئی ہے، اچھا شروع میں جیسے ہم نے تدوین قرآن کی بات کی تھی، تو اس وقت جب تدوین ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جب قرآن یعنی اسلام بیسکلی جب پھیلا، اور اسلام کے ساتھ ساتھ قرآن بھی جب عرب اور عجم میں پھیلا، تو پھر قرآن شریف کے معنی اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح کی ضرورت بھی پڑھنے لگی۔ تو انیشلی جب شروع میں ہوا تھا تو یہ عربی میں ہوا تھا، تو رب کے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں جو عربی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے، یعنی رب ان سب معنی کو مشتمل ہے، یعنی مشترک ہے ان سب معنوں سے، ٹھیک ہے۔ تو رب کا معنی آتا ہے مالک، سید، مربی، مرشد یعنی جو رشد و ہدایت جو کرے وہ، قیم یعنی جو قائم رکھنے والا ہے نا، اور منعم یعنی کہ جو انعام کرنے والا ہے۔ اور رب میں ان سب کے مطلب آتے ہیں، اور ان سب کے مطلب کو اب دھیرے ایک ایک کر کے تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب رب جو ہے اس کا مطلب مالک بھی ہے، اور مالک جو ہے یعنی کہ جس کی ملکیت ہوگی، ہے نا، یعنی کہ پورا تصرف اس کا حاصل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے مالک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پورا تصرف ہمارے اوپر حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی مالک کی۔ پھر سید جو ہے، سید آتا ہے آقا کا، سید کا مطلب جو ہوتا ہے آقا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ایک بات آتی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا انچارج، یعنی کمپلیٹ انچارج جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے مربی. مربی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دو قول ہیں اس کے، مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مربی یہ رب سے بھی ہے، اور مربی جو ہے یہ تربیہ سے، جو تربیت جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اس سے مشتق ہے. اب جیسے کہ ایک ہماری دعا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہے نا، ماں باپ کے لیے جو ایک دعا آتی ہے، تو سورہ اسراء میں ہے یہ دعا، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں. تو اب اگر مربی لیا جائے یعنی کہ تربیت کرنے والا، اور تربیت جو ہے وہ کیا، جو ہم عام بول چال میں بھی جو استعمال کرتے ہیں کہ تربیت کیا ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اسی طرح تربیت جو ہے ایک پودے کی بھی کی جاتی ہے. جب بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے پودا تو ہم کیا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی اس میں پانی دینا ہے اور وہ ٹھیک سے اس کو دھوپ مل جائے، اور اس طرح سے کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے. اسی طرح سے تربیت ایک بچے کی بھی کی جاتی ہے، جہاں ہم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں بہت ساری چیزیں، اس کو ادب اور آداب سکھائے جاتے ہیں، اس کو جس کو کہتے ہیں تہذیب سکھائی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے کرتے کرتے یہاں تک اس کی تربیت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ خود اتنا بڑا اور سمجھدار اور میچیور ہو جائے کہ اس کے بعد پھر وہ تربیت کے اس سے باہر نکل جاتا ہے نا، تو جو اردو میں ہم تربیت کہتے ہیں. تو مربی جو ہے وہ تربیت سے بھی مشتق ہے، اور مربی کے جو معنی ہیں وہ اس رب کے اندر مربی کے بھی معنی شامل ہیں. تو کیا ہوا، مالک ہو گیا سید، مالک یعنی مالک، سید سردار یعنی آقا، انچارج کمپلیٹ انچارج، مربی، یہ سب معنی جو ہیں اس رب میں شامل ہیں، ہے نا. اب مربی جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہوتی ہے تربیت، وہ اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ بھئی ہم ہر چیز کا اس کا خیال رکھیں، اور یہاں تک کہ ہر مسئلے کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں، یعنی کہ جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا وہاں تک اس کو پہنچانا، یہ بھی مربی کرتا ہے. یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ اس کو منزل مقصود یعنی فائنل ڈیسٹینیشن تک اس کو بہت محبت اور شفقت کے ساتھ لے کے جانا. تو وہ جو ہے وہ مربی کا کام ہے. اب اس کے معنی آتے ہیں مرشد، یعنی کہ جو صحیح راستہ بتائیں، ہے نا، جو صحیح، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیٹنگ یو ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ ہو از گائیڈنگ یو کانسٹنٹلی. تو مرشد کا معنی بھی اس رب میں آتا ہے. اس کے بعد آ گیا قیم، یعنی کہ جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں، ہے نا. اس کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ کوئی بہت نازک پودا ہے جس کی آپ کو ہمیشہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، مطلب مستقل آپ کو اس کو پانی دینا ہے، اس کو دھوپ ہے اور چیزوں سے بچانا ہے. تو یہ کہ اگر آپ اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی چھوڑ دیں تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. تو قیم بیسکلی وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں. تو اگر ویسے دیکھیں تو واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیں تو ہم قائم نہیں رہ سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے منعم. منعم یعنی نعمت، انعام بھی اسی سے ہی ہے نا. یہ جو بات ہو رہی تھی روٹ ورڈز کی، تو نون عین میم، نعمت ہے، انعام ہے، یہ سب اسی سے ہی آتا ہے. منعم، اب منعم کون ہوتا ہے؟ وہ منعم وہ ہے جو کہ انعام کرتا ہے، یعنی انعام دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہاں یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دیں، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جتنی بھی رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہ دیں، ہے نا. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں انعام دیتے رہتے ہیں. اب وہ انعام جو ہے وہ اگر دیکھیں تو وہ گھر والے ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، خاندان ہے، گھر ہے، اپنی فیملی ہے، اس طور پہ بھی اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں. اور دوسری طرح سے اگر انعام دیکھیں تو جو ہماری سانسوں کا آنا جانا ہے، ہمارے دل کا دھڑکنا ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا، ہماری نیند، ہمارا جاگنا، کھڑا ہونا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انعام کی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام فرمائی ہیں، ہے نا. یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائی ہیں. اور یہ جو ہے یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ انعام نہ کریں تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ ساری تو باتیں ہو گئی رب کی، ٹھیک۔ اب اس رب کے ساتھ ایک جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یاد ہے پچھلی کلاس میں، پچھلے سیشن میں جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ جب نزول کے اعتبار سے جب جبرائیل علیہ السلام پہلی آیت لے کے آئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، تو یہ غار حرا میں جو ہوا تھا نا، تو اس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کا تعارف یعنی اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تعارف جو کرایا تھا وہ اس لفظ رب سے کرایا تھا، یعنی اس نام سے کرایا تھا رب۔ اب وہ کیسے؟ اقرأ بسمی ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی پہلا تعارف جو اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہوا تھا اس رب سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے قصے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے پہاڑ پہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رب سے ہی کروایا تھا، اور یہ آیات جو ہیں یہ سورہ طٰہٰ میں ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے نا، جو ہم بیچ بیچ میں جو آپ لوگوں کو آیات اور سورے اور ان کا ریفرنس دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک مقصد جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جب بھی ممکن ہو، ابھی ممکن ہے تو ابھی، نہیں تو بعد میں آپ لوگ قرآن شریف کھول کے ایک بار ضرور وہ آیات ڈھونڈا کریے، اور اس سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم قرآن شریف چھونے کا، قرآن شریف اٹھانے کا، اس میں آیات ڈھونڈنے کا اتنا ثواب تو آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کو بھی مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا تعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جب کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ کیا تھی؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ بے شک میں ہوں تمہارا رب، ربک انی انا ربک، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا تعارف اپنا جو کرایا تھا وہ کرایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ رب جو لفظ ہے یہ واقعی بہت بڑا، بہت اہم ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو اس میں ایک اور بہت اہم ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے نا تو ہم اچھا ہاں، اس سے پہلے ایک چیز جو اور ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا وہ رب سے کرایا، موسیٰ علیہ السلام کو رب سے کرایا، اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ میں اگر دیکھیں تو الحمدللہ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام پہلے لیا اور اس کے بعد اپنا جو اس نام سے جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا وہ کیا کرایا؟ رب العالمین، کہ اللہ کون ہے؟ جو رب ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر قرآن شریف کے آخر میں ہم جائیں تو آخر کی 3 صورتیں یعنی سورہ اخلاص اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، تو سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ذاتی نام بتایا ہے سورہ اخلاص میں، اور اس کے بعد جو آخر کی جو 2 صورتیں ہیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے وہ لفظ رب سے ہی کرایا ہے، یعنی رب کے نام سے کرایا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ہے نا، رب اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو آخری سورہ ہے قرآن شریف کی یعنی سورہ ناس 114ویں یعنی 114th سورہ آف دا قرآن، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا جو نام بتایا وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، رب ہے وہاں پہ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف کے آخر میں بھی رب کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا اختتام فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو آتی ہے یہاں پہ تو وہ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہیں، احد ہیں، ہم یہ سب مانتے ہیں، ہے نا۔ جب بات آتی ہے اس کے بعد ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو اور صفات ہیں، الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ جب آتا ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس وقت آتا ہے جب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، کیونکہ رب کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے عبد کی،
ہے نا. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ رب ہیں تو ہم کون ہوئے؟ ہم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے عبد. اور عبد کا مطلب جو ہوتا ہے وہ آتا ہے غلام کا، ہے نا. یعنی کہ اٹ از وی آر اے سلیو، ہے نا. تو جب ہم اگر یہ چیز اپنے اندر لے آئیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کا غلام مان لیں، تو پھر ہمیں کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی کہ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو جب ایک بار وہ چیز ہم نے تسلیم کر لی، ایک بار جب ہم نے وہ مان لیا، تو پھر انشاءاللہ جو آگے قرآن شریف میں جو احکام آئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ پھر ہم کو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی چیز میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اب اپنے آپ کو مان ہی لیا ہے کہ ہم تو غلام ہیں. جب اب غلام ہو گئے تو پھر اب رب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اب جو بھی کہیں ہم اس کو مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں تو وہ اس پہ ہم راضی ہوں گے. یعنی جو رضا بالقضاء کی جو بات ہے نا، یعنی تقدیر، جو قدر ہے، اس پہ راضی رہنے والی جو بات ہے وہ آ جائے گی جب ایک بار ہم اللہ تعالیٰ کو رب اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی عبد یا غلام مان لیں. اور یہ کہ اسی طرح سے ایک قول آتا ہے کہ اگر پورے قرآن شریف کی سمری یعنی اس کا نچوڑ اگر ہم لیں تو وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کا غلام مان لیں، ہے نا. جب ایک بار یہ چیز ہو گئی تو پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اب ہمیں جو بھی ہدایت دیتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ اوامر یعنی امر اور نواہی یعنی جو نہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے یعنی جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے، تو وہ کرنے میں اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ہمیں خود یہ اس چیز کا بھروسہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، یعنی ہمارے لیے فائدہ مند یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا. یعنی اوامر کرنے والے کام اور نواہی نہیں کی جمع ہے، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو کہا ہے کہ نہیں کرو، ہے نا، تو اس کو نہیں کہا جاتا ہے اور نواہی نہیں کی جمع ہے. تو ایک بار ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بن گئے، اللہ تعالیٰ کے غلام بن گئے، تو اب انشاءاللہ جو آگے احکامات آئیں گے ان کو ماننے میں، ان کے اوپر چلنے میں، ان کو ہر طرح سے ان پہ عمل کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں لگے گا. اور جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا، جب ہم اس کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن شریف جن چیزوں کا حکم ہم کو دے رہی ہے، جب ہم وہ دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ وہ چیز کرتے جاتے ہیں نا، جب قرآن شریف کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمارے اوپر ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر وہ چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بات ہے نا رب اور عبدیت کی، تو یہ بتانے میں تو بہت آسان ہے، سننے میں بھی آسان ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ جو ہے یہ زندگی بھر کا کام ہے. اٹ از ایکچولی اے لائف لانگ اسٹرگل، مطلب ٹو انٹرنلائز اٹ از اے لائف لانگ اسٹرگل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو مان سکیں، ہم اس چیز پہ عافیت کے ساتھ چل سکیں. تو آج ارادہ تو تھا کہ ہو جاتی سورہ فاتحہ، لیکن بہرحال کیونکہ یہ جس قدر پڑھی جاتی ہے، جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ ہم لوگ کم سے کم ادنیٰ درجے میں بھی کم سے کم 20 مرتبہ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہیں. تو اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل اور ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے. اور جو پرسوں والا سیشن ہے یعنی تھرسڈے کا سیشن ہے، اس میں آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں یا اس سے ریلیٹڈ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو بھی سوالات ہیں، جو مشورہ ہے، وہ سب آپ لوگ دیجیے گا انشاءاللہ. اور یہ کہ یہ بھی مشورہ آپ لوگوں کی رائے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ بہت تفصیل سے ہو رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کو سطحی طور پہ یعنی کہ
اور اس کی ڈیٹیلز میں کم جا کے ایک ہلکی پھلکی سی بات کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ پرسوں پھر آپ لوگوں کا وہ یہ میوٹ آل سیشن نہیں ہوگا، پرسوں آپ لوگ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، جو بھی ڈسکشن ہے، رائے مشورہ، وہ سب انشاءاللہ پھر پرسوں کرتے ہیں۔ اور ختم ہونے سے پہلے ایک بار ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔